الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اذن دے دیا گیا ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے، اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے ناحق صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا، ان کو ایک دوسرے سے ٹکراؤ کر کے تو منہدم ہو جاتے۔ خانقاہیں اور گرجے، کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ کہ ہم اگر ان کو اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ اور اگر یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، پس جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد اور ثمود نے اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے اور مدین کے رہنے والوں نے، اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی، تو میں نے مہلت دی ان کفار کو، تو پھر میں نے انہیں پکڑا۔ کتنا خوفناک تھا میرا عذاب، پس کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہہ و بالا کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں، اور کتنے چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ یہ نصیحت سن سکتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔
جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب۔ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدہ کی، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کا ہے جس حساب سے تم گنتی کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ڈھیل دی، حالانکہ وہ ظالم تھیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، اور سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا۔ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساکنین مکہ مکرمہ اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ جس طرح تم حج ادا کرتے ہو یہ وہ طریقہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا تھا، اور جنہوں نے ساری عمر بتوں کے خلاف جہاد کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کے لیے دعا کی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے سارے لوگوں کو سکھائیں۔ زمانہ گزرنے سے لوگ وہ سارے طریقے بھول گئے، آداب طواف بھی بھول گئے، اور طواف ننگے ہو کر کرنا شروع کر دیا۔ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ کعبہ شریف کے اندر 360 بت لا کر رکھ دیے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے نسبت چھوڑ دی تھی اور ظلمت میں ڈوب گئے تھے، اور شیطان کی ماں پر اپنے عمل شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے اعلان کے بعد آداب طواف اور کعبہ شریف کے آداب سکھائے، لیکن لوگوں نے بہت سخت مخالفت کی، حد درجہ کی اذیت اور تکلیف دینی شروع کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تعداد بڑھتی گئی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ انہیں جہاد کا حکم دیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے حکم جہاد کا نہیں ہوا۔ اس طرح سخت مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے کچھ لوگ حبشہ اور کچھ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو جو تمہیں ناجائز تنگ کرتے ہیں۔ آج کا فرمان یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آیات جہاد کے لیے پہلا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں نے ظلم کی حد کر دی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے۔ ان کا صرف یہ جرم ہے کہ سچی بات پر سچا عمل کر رہے ہیں، کہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، بتوں کا انکار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارو ان کو جو تم کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور حکم فرمایا یہ کفار مشرکین جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تکلیف دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار کرتے ہیں، کوئی یہ نئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان لوگوں کا یعنی ان کے آباء و اجداد کا بھی یہی طریقہ رہا۔ نوح، ہود، صالح، عیسیٰ سب کو یہ جٹلاتے رہے اور سخت تکلیفیں دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، دنیا میں پھر کر دیکھو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، غیر آباد کنویں آج بھی ان کی تباہی کی داستان بتاتی ہیں، اور یہ لوگ مشرکین مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، کیونکہ تجارت کے لیے سفر میں ان کا گزر ان بستیوں پر سے ہوتا ہے، مگر یہ پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، دل اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں سکتے، ہوش نہیں کرتے۔ تو یہ فرمان پھر اس حقیقت کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دل کی روشنی ضروری ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا فائدہ دل کی روشنی سے مشروط ہوا۔ دل روشن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے رسولوں کو جہاں کتاب الہی کا علم عطا فرماتا ہے وہاں نور نبوت بھی عطا فرماتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول لوگوں کو اس نور سے پاک کر کے ان کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے رسولوں سے نسبت قائم نہ کی اور مذاق کیا، مقابلہ کیا، تکلیفیں دیں، قتل کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جنہوں نے رسول وقت کی غلامی اختیار کی، نسبت اختیار کی، ان کے دل روشن ہو گئے اور ان کو شیطان گمراہ نہ کر سکا، بلکہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے نسبت قائم کر کے اپنے دلوں کو روشن کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اور جنہوں نے غلامی کی بجائے بغاوت کی، وہ شیطان کی چلاکیوں کا شکار ہو گئے اور دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہوئی۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ شیطان اور نفس سے بچ کر پاکیزہ زندگی حاصل ہو اور آخرت میں شرمندگی سے بچاؤ ہو۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم